پھرتے ہیں وہ روح مرتی نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتی ہے وہ روح۔ عذاب تو روح کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کے طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس دنیا میں جو طاقت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو طاقت رہتی ہے۔ طاقت کو بڑھاتا کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قبرستان جاؤ، قبرستان جاؤ، قبرستان کے مردوں کو سلام کرو، ہے نا حکم؟ السلام علیکم یا اہل القبور، وہ تو قبر کے اندر ہے، پھر سنے گا کیسے وہ؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت اس کی بڑھا دیا ہے۔ وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں مگر ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ ہم زمین کے اوپر سے اسے سلام کیے، اس نے سن لیا، اس نے جواب دیا، ہمیں سنائی نہیں دیا، تو ہماری طاقت کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مردے کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ جب اس کو دفنا کے اس کے رشتہ دار دوست احباب جب واپس جاتا ہے اپنے گھروں کو، تو چلنے کی جو آہٹ ہے، ہم جو دھم دھم جو پیرا رکھتے ہیں زمین پر، ہمیں جو چلنے کا بھی طریقہ نہیں رہتا ہے، اس چلنے کی جوتے چپل کی آواز کو بھی سنتا ہے وہ کہ دیکھو ہمارا فلاں دوست فلاں راستے سے جا رہا ہے، فلاں رشتہ دار فلاں طرف سے جا رہا ہے، اور وہ اگر اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے تو اس قبر کے اندر سے وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے بھائی، میرے ماں، میرے باپ، مجھے عذاب ہو رہا ہے، میرے لیے کچھ کرو۔ اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے، وہ چیختا رہتا ہے قبر کے اندر سے، ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے۔ جسے سنائی دیتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور جسے سنائی نہیں دیتا ہے وہ تڑستا ہے کہ ہمارے لیے کچھ کر دیا جائے۔ وہ اللہ کے بارگاہ میں کہتا ہے کہ مولا مجھے ایک مرتبہ مہلت دے دے، میں دنیا میں جاؤں گا، پھر سے زندگی گزاروں گا، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، رشتہ دار کو کبھی نہیں ستاؤں گا، میں جنگل پکڑ کے ہمیشہ تیری ہی عبادت کروں گا میں۔ مگر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ موت پھر واپس اسے زندگی دیتا نہیں ہے اسے۔ ایک مرتبہ زندگی اللہ نے دے دیا، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دیتا ہے۔ ایک انسان بتایا گیا کہ بزرگ جو ہے ایک قبرستان میں گئے، چند لوگ ایک جنازے کو لے کے گئے، تو جنازے کو لے کر کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے، تو اس میں نوجوان بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، بوڑھے بھی رہتے ہیں جنازے کے ساتھ قبرستان میں۔ تو ایک ضعیف انسان تھا، اس نے پوچھا ایک نوجوان بچے سے، کیونکہ آج کل نوجوانوں کو دیکھو، ہمارے بوڑھے لوگ تو خیر چھوڑ دو، نوجوانوں کو دیکھو پوری رات دن برائیوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں وہ لوگ۔ آج ہماری نسل، ہمارا قوم نوجوانوں سے برباد ہے۔ ہمارے نوجوان سدھر جائیں اگر تو ہمارا قوم سدھر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوانی میں جو عبادت انسان کرتا ہے بڑھاپے کی عبادت سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ نوجوان کو شیطان بھڑکاتا ہے ہر برائی کرنے کے لیے، بڑھاپے میں نہیں بھڑکاتا اس کو۔ جوانی میں جو عبادت انسان کرتا ہے بڑھاپے کی عبادت سے 1000 گنا بہتر ہے، اسے زیادہ ثواب ملے گا اسے۔ تو ایک انسان جو ہے سے پوچھا وہ ضعیف انسان نے کہ بھئی یہ بتاؤ، یہ جو مرنے والا انسان مر گیا، اسے قبر میں سب لوگ مل کے دفن کر دے رہے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈال دے رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، مرے سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، 1000 سال پرانا قبر کو بھی اگر چاہے تو اس میں سے مردے کو باہر نکال دیا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرضی ہے وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اگر یہ مردہ زندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اگر زندگی دے دے، تو بتاؤ یہ انسان کیا کرے گا اس دنیا میں آ کر کے؟ پہلے ہی جو 50 سال 60 سال جی کر کے جو بھی کر لیا، دوبارہ آ کر کے کیا کرے گا اس دنیا میں یہ انسان؟ تو تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو زندگی دے دے، اگر جو مر گیا ہے دوبارہ زندہ کر دے، تو یہ انسان دنیا میں آ کر کے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے گا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، ماں باپ کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کو بھی ستائے گا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہے گا، اللہ کو یاد کرتا رہے گا وہ۔ تو بوڑھے نے کیا کہا معلوم ہے؟ مرنے والا تو مر گیا، وہ تو اب اللہ نہیں کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، مگر تم کر سکتے ہو، تم روزہ رکھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، تم تو زندہ ہو، تم وہ کام کر لو، ورنہ ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی حشر ہونے والا ہے۔ تو پیارے، آج ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں ہمیشہ موت کبھی بھی کسی کو بول کے نہیں آتی ہے، کوئی انسان کبھی بھی مر سکتا ہے، ہمیں معلوم ہے موت آنی ہے، مگر ہم اگر انسان برائیوں میں لگے رہیں، اسی میں اگر ہمیں موت آ جائے تو بتاؤ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت میں ہوگا؟ بھول جانا اس کو، کبھی نہیں ہوگا۔ برائیوں میں لگے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا؟ کبھی نہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہمیشہ انسان چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے رہے۔ آج ہمارے قوم کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر بات بات پہ زبان پہ ہمارے گالی رہتی ہے، گاڑی چلاتے ہیں تو زبان سے گالی نکلتی ہے، سائڈ میں سڈنلی اگر کوئی انسان آ گیا
زبان سے گالی نکلتی ہے، اللہ کا نام نہیں نکلتا ہے۔ اگر وہ انسان اسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، زبان سے گالی نکلی، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ بھول جانا اس کو، جہنم میں جائے گا۔ اگر وہ انسان ہمیشہ اپنے زبان پہ اللہ کا نام یاد کرتا ہے، وہ چلتے پھرتے کبھی بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ سڈنلی اس کو اگر آج سامنے کچھ آ گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اللہ کا نام نکلے گا اس کی زبان سے، اور اسی میں اسے اگر موت ہو جائے، دنیا میں کتنے بھی گناہ کر لو، مرنے کے وقت اللہ کا ذکر اس انسان کے زبان میں ہے، وہ جنتی ہے، کوئی بلا حساب و کتاب اس کی جنتی، نبی نے اس کی بشارت دیا ہے۔ تو بتاؤ ہمیں جو دنیا میں ہم جو اپنے ماحول میں گزرتے ہیں، ہم اپنے اولادوں کو جس ماحول میں گزارتے ہیں، کس طرح گزارنا ہم؟ تو ہم اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو تربیت دیں ہم کہ ہماری زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر رہنا، اللہ